آج کی تاریخ نہایت ہی معزز ہے، نہایت ہی مکرم ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو ویسے بھی اس تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کیوں نہیں بھولنا چاہیے؟ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن یعنی کہ 2 شعبان المعظم کو فقیہ مطلق امام اعظم سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پر ملال ہوا۔ اس کی مناسبت سے آج ان کا یوم عرس بھی ہے اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم پیدائش بھی ہے، تو اس نسبت سے یہ دن مسلمانوں کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایسی باتوں کا ذکر کرنے والا ہوں جو یقیناً ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اور آج جب زمانہ اپنے شباب پر ہے، ہر طرف ضلالت و گمراہی عام ہے، تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے ایمان کو صحیح سلامت رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے دین کو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہنا چاہتے ہیں، ان کو پھر یہ چاہیے کہ وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ تمام اکابرین کے اعمال پر وہ عمل کرتے رہیں، تاکہ جب تک یہ دنیا میں رہیں ان کا ایمان بھی محفوظ رہے، ان کا عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ کیوں؟ جب تک ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، جب تک ہمارا عقیدہ محفوظ نہیں ہے، پھر انسان کو دنیا کی چاہے جتنی بڑی کامیابی حاصل کیوں نہ ہو جائے، وہ عرص ثریا پر کیوں نہ پہنچ جائے، اس کے تخت آسمانوں میں کیوں نہ لگنے لگے، اور اس کے پیچھے 1-2 نہیں لاکھوں کا جم غفیر کیوں نہ چلنا لگے، وہ یقیناً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ مومن ہے جس کا عقیدہ صحیح سلامت ہے، جس کا ایمان صحیح سلامت ہے، اگرچہ اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہ ہو، پھر بھی وہ کامیاب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ اکرام کی ایسی ذات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ اکرام کی ایسی ذات ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت تو بہت مختصر سی لگتی ہے، جو چند الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن جب اس کی تہ میں جائیں گے، جب اس کی گہرائی میں جائیں گے، جب اس کے تشریحات و تفسیرات جب پڑھیں گے، یقیناً دل خوشی سے جھوم اٹھے گا کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے لیل و نہار کو، جنہوں نے اپنے صبح و شام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فدا کر دیا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی چیز چاہی تو مال و دولت نہیں چاہا، انہوں نے تخت و جاگیر نہیں چاہا ہے، انہوں نے شہرت نہیں چاہا، انہوں نے دنیا نہیں چاہا، بلکہ صحابہ کی ذات وہ ذات ہے، اگر انہوں نے چاہا تو فقط رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں خود اعلان کر دیا۔ انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ حضرات جو علماء کرام کے قریب میں رہتے ہیں، وہ ایک نہیں بارہا یہ کہتے ہیں، الحمدللہ میں علماء کرام سے بہت خوش رہتا ہوں، علماء کرام مجھ سے بہت خوش رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی ہر جگہ میں مدد کرتا ہوا نظر آتا ہوں۔ خلاصہ کلام ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن صحابہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ خود اس کا اظہار نہیں کر رہی ہے، بلکہ دونوں عالم کے مولا، دونوں عالم کا پالنہار اللہ رب العزت اپنے قرآن میں اعلان فرماتا ہے کہ صحابہ کی ذات
راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ اور راضی ہو بھی کیوں نہ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کے ایک ہونے کا اعلان فرمایا، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مکہ کو خبر دیا کہ اے مکہ والو، تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے حقیقی معبود نہیں ہیں، وہ تو ایسے ہیں جو خود مجبور ہیں، اور مجبور رہنے والا کبھی معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ معبود الگ ہے، مجبور الگ ہے۔ مجبور کہتے کسے ہیں؟ اس کی اگر ہمیں تعریف جاننا ہے تو ہمیں کتابوں کی طرف چلنا ہوگا، فقہ کی، ہمیں اصول کی کتابوں کی طرف چلنا ہوگا۔ علماء کرام نے فرمایا مجبور وہ ہے جو خود پیدا کیا گیا ہو، مجبور وہ ہے جو خود پیدا کیا گیا ہو، معرض وجود میں لایا گیا ہو، وہ مجبور ہے۔ جو خود پیدا نہ کیا گیا ہو، معرض وجود میں لانے سے وہ معرض وجود میں نہ آیا ہو بلکہ اپنی ذات سے موجود ہو، وہ معبود ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے پیدا کیا گیا ہے اسے معبود ماننا نہایت ہی گمراہی ہے۔ سرکار نے جب اعلان فرمایا کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے حقیقی معبود نہیں ہیں بلکہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور وہ معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، تو اس وقت کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر زیادتیاں کرنی شروع کر دی۔ اور اگر کوئی صحابہ اور اگر جو رسول کریم کی پشت پناہی کے لیے آگے آئے، جنہوں نے رسول کریم کو اپنے گھروں میں جگہ دیا، رسول کریم کو زمانے کے فتنوں سے بچایا، یقیناً وہ ذات میرے رب کی ہے، لیکن میرے رب نے جن کو وسیلہ بنایا، جن کے ذریعہ سے جن لوگوں کے ذریعہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کروائی، آج ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں، آج ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلتیں اتنی آئی ہیں کہ اگر ہم گنانا شروع کر دیں، اگر ہم گننا شروع کر دیں تو راتوں رات نکل جائیں گی، لیکن ان کی فضیلت کا ہم لوگ کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں پوائنٹ کی، وہ یہ بات ہے کہ آج زمانے میں طرح طرح سے صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کیے جا رہے ہیں۔ جس طرف دیکھو کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ فلاں صحابی جہنمی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ رسول کریم نے مطلقاً صحابہ کرام کے بارے میں خود ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جن کی بھی پیروی کر لو گے راہ نجات پا جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات اندھیری ہو، لوگوں کو کچھ دکھ نہ رہا ہو، آج کل جو روشنیوں کا زمانہ چل رہا ہے، اگر روشنی موجود نہ ہو تو اب انسان ایسی صورتحال میں جس چیز سے دیکھتا ہے اسے ستارہ یا چاند کہتے ہیں۔ اگر یہ ستارے جگمگا رہے ہوں تو انسان کبھی اپنے راستے کو بھٹک نہیں سکتا ہے۔ بیائی نہیں، صحابہ اکرام کی ذات بھی اسی طرح ہے، جو ان کی پیروی کرتا ہوا جائے گا یقیناً وہ راہ نجات پا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جہنمی ہے، معاذ اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ باغی آل نبی ہیں، یہ محض باطل ہے اور ایسا کہنے والا گمراہ ہے۔
کیونکہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج نہیں بلکہ زمانوں پہلے کہہ دیا تھا کہ جو بھی کسی بھی صحابی کی ادنا سی توہین کرے وہ گمراہ ہے، کسی بھی صحابی کی ادنا سی توہین کرے وہ گمراہ ہے۔ تو اب کسی صحابی کی توہین کرنا گمراہی ہے، اور گمراہوں کے لیے عذاب جہنم تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ جنہوں نے گمراہی کی وہ تو بدنام اور بیکار اور جہنمی ہوئے ہی، لیکن جو ان گمراہیوں کو سنتے ہیں اور ان گمراہیوں سے خوش ہوتے ہیں، یقیناً وہ بھی گمراہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند اشعار سنا کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ شاعر کہتا ہے، ہیں پے کرے جود و سخا حضرت امیر معاویہ، ہیں پے کرے جود و سخا حضرت امیر معاویہ، محبوب خاصان خدا حضرت امیر معاویہ، محبوب خاصان خدا حضرت امیر معاویہ، اور سالے شہ لولاک کے، سالے شہ لولاک کے، کاتب قرآن پاک کے، سالے شہ لولاک کے، کاتب قرآن پاک کے، بے شبہ ہیں ذی مرتبہ حضرت امیر، آپ لوگوں کی آواز کا طالب ہوں، سالے شہ لولاک کے، کاتب قرآن پاک کے، بے شبہ ہیں ذی مرتبہ حضرت امیر معاویہ۔ اور ہم کون جو ناراض ہوں، ہم کون جو ناراض ہوں، کینہ رکھیں جب آپ سے، ہم کون ہوتے ہیں جو آپ سے ناراض ہوں، ہم کون جو ناراض ہو کینہ رکھے جب آپ سے، راضی نبی راضی خدا حضرت امیر معاویہ، اعلیٰ تمہارا مرتبہ کیا، اعلیٰ تمہارا مرتبہ کیا، حرف تم پر آئے گا نادا کہیں کر کچھ برا حضرت امیر معاویہ۔ اور جس کو نبی ہادی کہیں، جس کو نبی ہادی کہیں، جس کو نبی ہادی کہیں اس کو کہے گمراہ جو، جس کو نبی ہادی کہے اس کو کہے گمراہ جو، کیا حشر ہوگا اس کا بھلا حضرت امیر معاویہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ کی شان میں کچھ برے الفاظ بولنا یہ نہایت گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہے تو اب کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جو ان کو برا بھلا کہے، اور جو ان کو برا بھلا کہتا ہے یقیناً وہ جہنمی ہے، جنت میں جانے کا اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمایا تھا کہ اے میرے پروردگار، امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ اور دوسروں کو ہدایت کرنے والا بنا۔ اور آپ اتنا یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلی ہوئی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول بارگاہ الہی نہ ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی ہو۔ جب آپ نے حضرت امیر معاویہ کے لیے ایک نہیں کئی مقامات پر، ایک نہیں ہزاروں مقامات پر حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمایا ہے کہ اللہ انہیں تو ہدایت والا بنا اور ان کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت بخش۔ تو جب نبی کریم نے یہ دعا فرما دیا تو یقیناً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت یافتہ ہیں، اور زمانہ دنیا جب تک قائم ہے ان کے ذریعہ سے ہدایت پاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو وفادار صحابہ بنائے، وفادار امام پاک بنائے، وفادار امیر معاویہ بنائے۔
مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں انہیں معفو درگزر فرمائے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ